بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ 14 اگست پوری قوم کو مبارکباد اور پاکستان کا 78واں یوم آزادی بھی پوری قوم کو مبارکباد۔ میں اس موقع پہ ایک دعا کروں گا کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس ملک کو تا قیامت قائم رکھے اور اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے۔ ویئرس، 5 اگست 2025 کو آواز آئی پی ٹی آئی ختم شد۔ غریدہ فروقی صاحبہ، رضوان رضی صاحب، حسن ایوب صاحب اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ کہتے رہے، کیونکہ 5 اگست 2025 کو جو کال دی گئی تھی اس میں پی ٹی آئی نہیں نکلی یا بہت کم لوگ نکلے، کیونکہ اس وقت جو ایک ماحول ہے جو نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس پر میں بات کر کے آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن 14 اگست 2025 کو میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں۔ ویسے تو پورے پاکستان میں کراچی، سیالکوٹ، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نکلا ہے، اور ایک طرف پاکستان کا جھنڈا لے کر اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر، ایک طرف قائد اعظم کی تصویر پکڑ کر اور دوسری طرف عمران خان کی تصویر پکڑ کر وہ نکلا ہے۔ لیکن یہ اب تصویر دیکھیں، یہ شخص نکلا، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بچی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موٹر بائک پہ ہے۔ یہ کتنا کما لیتا ہوگا؟ میکسیمم 30 40 50 ہوگا میکسیمم، ٹھیک ہے۔ یہ اس ماحول میں نکلا جس ماحول میں علی مین گنڈا پور کیا نکل سکتا ہے اپنے بچوں کو لے کر، شیر افضل مروت کیا نکل سکتا ہے اپنے بچوں کو لے کر، لطیف کھوسا صاحب کیا نکل سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، ٹھیک ہے جی۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ جو بھی ہیں یہ سب بینیفیشری ہیں، یہ الیکٹڈ ممبر ہیں، یہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں، یہ آفس بیررز ہیں۔ بھائی جان، یہ اپنے بچوں کو تو دور کی بات، ان کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے جو ارد گرد جو گھومتے ہیں، جس طرح پولیٹیکل سیکرٹری ٹو علی مین گنڈا پور، میڈیا سیکرٹری ٹو علی مین گنڈا پور، کوآرڈینیٹر ٹو علی مین گنڈا پور، فلاں سیکرٹری ٹو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، یا فلاں سیکرٹری یا میڈیا ایڈوائزر ٹو بیرسٹر گوہر، یہ لوگ بھی نہیں نکلے، لیکن یہ شخص نکلا ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، جو 5 اگست 2025 کو جس کے متعلق کہہ دیا گیا تھا پی ٹی آئی ختم شد، وہ نہیں نکل سکے۔ لیکن یہ بندہ اپنی بچیوں کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ خان صحیح ہے، غلط ہے، خان نے اچھا کیا، برا کیا، میں اکیلا شخص 25 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن ایک گروپ اس کے متعلق اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، اس کی بلے بلے کر رہا ہے کہ یار کمال کر گیا یہ بندہ، اخیر کر گیا یہ بندہ، اس خوف کے ماحول میں نکلا، خوف کی زنجیریں اس نے توڑ دی، یہ اصل پاکستانی، یہ ہے محب وطن پاکستانی۔ اس بندے نے میسج دیا کہ جی ہم نکلے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو لے کے نکلے، حتیٰ کہ ڈنڈے سوٹے کسونوں مکے اس وقت جو پولیس کے ہاتھ چڑھتا ہے، جس کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا ہے، آپ کو پتا اس کے ساتھ جو پھر سلوک ہوتا ہے، وہ اتنا لپسٹک نیل پالش اوپر لگا کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ سب کو پتا ہے۔ لیکن ایک گروپ جو اس وقت حکومت کا سپورٹر ہے، وہ کہے گا یہ بے وقوف ہے، یہ شدید یوتھی ہے، یہ اس موقع پہ بھی انتشار پھیلا رہا ہے، یہ اس موقع پر بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے آ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اگر یہ شخص نکلا ہے، اگر یہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، آزادی کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی ترقی کی بات کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نون لیگ کا جھنڈا ہو، پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو، پیپل پارٹی کا جھنڈا ہو، اس کی بچیوں کے ہاتھ میں جس مرضی کا جھنڈا ہو، تو اس کو اظہار آزادی کا رائے ملنی چاہیے، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ ملنی چاہیے۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے، اگر آپ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ نہ کریں، پنجابی چ کہتے ہیں نا گال مندہ نہ کریے، تو تسی باہر آ جاؤ۔ تو اگر یہ بچہ اپنے، یہ شخص جو 40,000 روپیہ کما رہا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کو بنانا، اس موسم میں سب کچھ اسٹیک میں ڈال کے نکلا ہے، تو میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو کوئی منسٹر بنا بیٹھا ہے، کوئی سی ایم بنا بیٹھا ہے، تو کوئی کوآرڈینیٹر بنا بیٹھا ہے، کوئی چیئرمین اکاؤنٹس کمیٹی بنا بیٹھا ہے، ان کے لیے یہ اس شخص کا اپنے ایک موٹر بائک میں اپنی گڑیا کو لے کر یا اپنی ڈولز کو لے کر آنا، ان کے منہ پہ اخلاقی طور پہ نا، یہ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ویئرس، یہ بات جو عام بندہ کر رہا تھا کہ 5 اگست 2025 کو پی ٹی آئی ختم شد، یقین کریں پی ٹی آئی والوں نے یہ بہت اچھا اور سمارٹلی پلے کیا ہے۔ ان وٹ سینس کہ انہوں نے ایک طرف پاکستان کی بات کی، پاکستان کی سالمیت کی بات کی، پاکستان کی انڈیپینڈنس میں اور یہ جشن آزادی میں پارٹیسپیٹ ہو کر یہ میسج دیا کہ وی لو پاکستان، اور سب سے پہلے پاکستان۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر پاکستانیت نہیں، حب الوطنی نہیں ہے، تو پھر آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا جھنڈا اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا، قائد اعظم کی تصویر اور اپنے پولیٹیکل لیڈر کی تصویر، خان کی تصویر اگر آپ پکڑ کے آئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ نے بڑا سمارٹلی اور انٹیلیجنٹلی پلے کیا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے
کہ آپ کا کوئی بھی کاز ہو آپ کو نکلنا چاہیے، لیکن پاکستانیت پہلے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کچھ نہیں جانا چاہیے، یہ میرا بھی ماننا ہے۔ اور اچھا ہوا کہ اس طرح پاکستانیت بھی شو ہوئی اور ایک ریزیلینس بھی شو ہوئی جو کانسٹیٹیوشنل یعنی ود ان دی پیرامیٹرز آف لا آپ نے شو کی کہ ہم خان کے ساتھ کریں۔ تو 5 اگست 2025 کو جو آوازیں آئی تھی پی ٹی آئی ختم شد، میرا خیال ہے وہ آوازیں اس ماحول میں اگر کوئی نکلتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور عام ورکر نکلیں۔ اچھا آپ دیکھیں جتنی تصاویر میں دکھا رہا ہوں اس میں کوئی ایک شخص مجھے دکھا دیں جو لینڈ کروزر میں ہے، فارچونر میں ہے، آڈی میں ہے، جس کے آگے پیچھے گارڈز ہیں، پروٹوکول ہیں، وہ سب بندر ہیں۔ یہ عام بندہ نکلا ہے اور یہ اس ماحول میں نکلا ہے جس ماحول میں اگر آپ قابو آ جائیں تو آپ کے گالوں پہ، ماتھے پہ اور چین پہ لپسٹک، نیل پالش لگ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو بندہ بات کرتے ہوئے بھی سہم جاتا ہے کہ یار میں بات کیا کر رہا ہوں۔ لیکن اینی ہاؤ یہ تھا سارا سینیریو کہ رات شو کیا گیا کہ یس وی اسٹل ایگزسٹ۔ اچھا پھر اس کے ساتھ جو اچھی اور بڑی خوبصورت خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جو انڈیا کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے، جو پوری دنیا جو اینٹی پاکستان یا پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کو ہمیشہ خطرے میں دیکھنا چاہتی ہے، پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، ہماری ترقی کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون کون سی قوت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، بالخصوص ہمارا ہمسایہ ملک اور وہ بدبخت جس کا نام نہیں میں لیتا، مجھے لگتا ہے میرا منہ پلید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قوم جو ہے گو کہ وہ 1.5-2 کروڑ، ٹھیک ہے، لیکن ان کی حرکتیں کہ آپ کے علم میں ہے۔ کل پاکستان کی گزشتہ رات جو آزادی جشن آزادی کی پریڈز ہوئیں جس میں ہم نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، ہماری قوم الحمدللہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترکی یا ترکیہ اور آذربائیجان کے فوجی دستے بھی اس میں شامل ہوئے اور یہ دنیا کو پیغام دیا گیا ترکی کی طرف سے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ فوجی دستے جب کسی دوسرے ملک میں ان کے ملک کے اہم تہواروں پہ جب شامل ہوں تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ پاکستان پہ حملہ، ترکیہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ الحمدللہ یہ وہ امت کا کنسیپٹ ہے جو بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال نے 1450 سال پہلے تقریباً دے دیا تھا کہ وی آر لائک اے وال، ہم ایک دیوار کی مانند ہے، ہم ایک جسم کی مانند ہے۔ مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرو، جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے، اور ترکیہ نے اور آذربائیجان نے ثابت کیا ہے، بالخصوص میں ترکیہ کو اور آذربائیجان کی جو لیڈرشپ ہے انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس ماحول میں آپ نے یہ نہیں دیکھا انڈیا کی منڈی کتنی بڑی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا انڈیا ہم سے ناراض ہو جائے گا، مغرب ہم سے ناراض ہو جائے گا، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور یاد رکھیں جو ترکیہ ہے، ٹرکی جو ہے وہ نیٹو میں بھی اس کی پارٹیسپیشن ہے، یہ ایک فوجی الائنس ہے اور نیٹو میں دوسرے نمبر پر، ٹوٹل نیٹو میں غالباً 28 سے 30 ممالک ہیں، میں معذرت چاہ رہا ہوں میرے پاس ایگزیکٹ فیکٹس نہیں ہیں لیکن فگرز نہیں ہیں، لیکن اس میں دوسرے نمبر پر جس ملک کے پاس فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے وہ ترکی ہے، وہ ترکی ہے۔ اور نیٹو کا بھی ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ نیٹو کے ایک ملک پہ حملہ تمام نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس دفعہ الحمدللہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، کھل کے منا رہے ہیں، بھارت کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا کہ اب وہ بالی ووڈ پہ دوبارہ آ چکے ہوئے ہیں اور امیتابھ بچن اپنے پروگرام میں وہ صوفیہ قریشی کو بلا کے جو جھوٹ کی کہانی گھڑے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اینی ہاؤ اللہ اس ملک کو تا قیامت قائم رکھے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔